أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہو۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ ہی آپ اندھوں کو کبھی ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں۔ آپ کسی کو نہیں سنا سکتے ان کے سوا جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، چنانچہ وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ آیات ان کافروں کے بارے میں بتاتی ہے جو ان بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو اللہ نے اس دنیا میں بنی نوع انسان کے لیے تیار کی ہیں، لیکن جو ان نعمتوں کو تیار کرنے والے رب کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی کے ذرائع فراہم کیے، اس نے دنیا آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے علم اور رہنمائی کے لیے انبیاء بھی بھیجے، لیکن بہت سے لوگوں نے ایمان کی خوشبو کی بجائے کفر کی بدبو کو چن لیا ہے، اسلام کے حسن کی بجائے شرک کی آلودگی کو اپنایا۔ انہوں نے اپنے آنکھیں، کان اور دماغ خدا کی نعمتوں اور آیات کے لیے بند کر لیے۔ ان کے ضمیر منجمد ہو گئے، وہ اپنی بینائی اور سماعت کھو چکے ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ جو لوگ ایسی کفری کے حامی ہیں ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ کیا مردہ اور زندہ لاشوں کو دوبارہ پکارنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا وہ سن سکتے ہیں؟ کیونکہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ منکروں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ یہاں مومن اور منکر کا فرق واضح ہے۔ متشدد مشرک زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مومن شہداء مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے جن کی آنکھیں یا کان محدود ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے چیزوں کو سمجھنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ وہ بصارت اور سماعت رکھتے ہیں، لیکن وہ دیکھنے، سننے یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے مکار دماغ اور فرقہ وارانہ حرکات سے گویا اس کفریہ قوت کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ قرآن ہم جیسے عام آدمی کے لیے اس کا ذکر نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی شانیں عطا کی گئی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ قرآن یہاں بتاتا ہے کہ وہ نبی بھی مردہ، مدفون اور ضمیر فروش مشرکوں کو نہ سنا سکتے تھے اور نہ ہی درست کر سکتے تھے۔ اگر آپ حقیقی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو سننا ہوگا اور اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو صحیح زندگی ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہو۔ نبی کو زندہ لوگوں کے لیے بھیجا گیا تھا جو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور درست کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے مومنین میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ سورۃ الروم کا بقیہ حصہ کل نشر کیا جائے گا۔ ویڈیو تمام احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔